मसीह खुदा उनके अजीम और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं चंद एक सवालात खुदा उनकी हजूरी में लेके आता इस वीडियोस में लेके आता रहता हूँ। खुदा उनके पाक कलाम में से उनके जवाबात भी देता हूँ। आज जिस बात पर हम सीखने वाले हैं, यीशु मसीह की आमद के वक्त कौन से वाक़यात होने वाले हैं। तो ये तकरीबन ऐसी 9 निशानियाँ हैं जो कम से कम हैं, जिनको आज हम इस वीडियो में शेयर करेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारी हैं, लेकिन जिन पर हम बात करने वाले हैं वो तकरीबन 9 हैं और बड़ी अहम और बड़ी ख़ास 9 निशानियां हैं, जिनमें हम देखते हैं कि यीशु मसीह की आमद की हमें तस्दीक होती है। और जब ये बात है तो ये कलाम मुक़द्दस में है। तो कलाम मुक़द्दस की बात को सीखने के लिए कलाम मुक़द्दस में से ही देखेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, खुदावंद के पाक कलाम को सीखें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों को शेयर भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग खुदावंद के पाक कलाम से मुस्तफ़ीज़ हों। और सब्सक्राइब आप जानते होंगे, अगर आप देखेंगे भी तो बहुत कम है, लेकिन आप मज़ीद और लोगों को भी शेयर करें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा चैनल दूसरे लोगों तक पहुँच सके। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई हमारे खुदावंद यीशु मसीह की इंजील जलील 24वां बाब 32वीं आयत मुक़द्दसा से 35वीं आयत तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा। लिखा है, अब अंजीर के दरख्त से एक तमसील सीखो, जो ही उसकी डाली नरम होती है और पत्ते निकलते हैं, तुम जान लेते हो कि गर्मी नज़दीक है। इसी तरह जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वो नज़दीक बल्कि दरवाज़ा पर है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक ये सब बातें ना हो लें, ये नस्ल हरगिज़ ना होगी, तमाम ना होगी। आसमान और ज़मीन टल जाएंगे, लेकिन मेरी बातें हरगिज़ ना टलेंगी। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बाइस हो। तो मेरे अजीज़ बहनों भाइयों, खुदावंद के पाक कलाम में से जो हमने सीखा है, यीशु मसीह ने एक दरख्त की भी मिसाल दी साथ में, कि जब अंजीर के दरख्त को देखते हो कि उसकी डालियाँ नरम हो रही हैं, और इससे तुम सीख जाते हो या इससे जान जाते हो कि गर्मी शुरू होने वाली है। और इसी तरह जब तुम इन बातों को होते देखो, वो कौन सी बातें हैं, वो बातें हम आज सीखेंगे। और मैंने आपसे पहले भी शेयर किया कि वो तकरीबन 9 बातें हैं जो बड़ी अहम, जिनको आज हम डिस्कस करेंगे। जब इन बातों को होते देखो तो जान लो कि वक्त नज़दीक है। तो आए हम उन बातों की तरफ बढ़ें कि वो बातें कौन सी हैं और वो कौन से वाक़यात हैं। पहले नंबर पर कलाम मुक़द्दस में हमें मिलता है, कौम पर कौम चढ़ाई करेगी और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी। ये खुदावंद के पाक कलाम में से लूका की इंजील 21वें बाब की 10वीं आयत में मिलता है। ममालिक के दरमियान अमन मायदे जो हैं वो बहुत हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये ख़त्म होने शुरू हो जाएंगे और लोग अपने दफाई सिस्टम में बढ़ जाएंगे। लोग अपने आप को सिक्योर करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करना शुरू कर देंगे। कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी। इसी तरह ही बहुत सारे मुल्कों में कौम परस्ती के नाम पर जंगें हैं और बहुत सारे मुल्कों में फसादात हैं, नस्ली तौर पर फसादात हैं, ख़ानदानों में और शहरों में कोई ऐसे लड़ाई झगड़े चल रहे हैं जो कि नस्ल के तौर पर हैं और कौम के तौर पर। तो ये एक निशानी है जो खुदावंद के पाक कलाम में से एक मेजर निशानी थी मसीह खुदावंद की आमद की। आगे बढ़ते हैं तो हमें और भी बहुत सारी बातें मिलती हैं, लेकिन हम इन 9 बातों पर ही हम सीखेंगे। लिखा है, सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी। ये मुल्कों के बरूनी तनाज़े हैं। ये दूसरी कौम पर कौम नंबर 1 और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी। लिखा है खुदावंद के पाक कलाम में, ये भी लूका की इंजील के ही 21वें बाब की 10वीं आयत में हमें मिलता है। इस वक्त तक तकरीबन 7,09,579 के करीब लोग सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने और खाना खाने से कासर हैं, और बहुत सारे खुराक की कमी के वसीले से लोग मर भी जाते हैं। कौमें एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रही हैं और सल्तनतें एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रही हैं। ये खुदा के कलाम का फ़ैसला है। मेरे अजीज़ बहनों भाइयों, ये खुदा के पाक कलाम का फ़ैसला है और ये पूरा हो रहा है।
اور میں اکثر اوقات بات کر رہا ہوں، ہمیں اس دور میں پیدا ہونے پر خوشی محسوس کرنی چاہیے کہ ہم اس دور میں پیدا ہوئے ہیں جس دور میں یہ سارے واقعات یا کلام کو سچ ثابت کرنے کے لیے ہمارے پاس ثبوت مل رہے ہیں۔ کلام سچ ثابت ہو رہا ہے ہم اس دور میں، بے شک پچھلے ادوار میں بھی کلام سچ ثابت ہوتا رہا ہے، لیکن یہ اخیر زمانہ ہے اور یہاں اب زیادہ کلام ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کلام کی باتیں جو آخرت کے بارے میں لکھی تھی وہ پوری ہونا شروع ہو چکی ہیں۔ نمبر 3 پر ہم غور کریں گے تو یہ ہے جگہ جگہ کال پڑھیں گے۔ متی 24واں باب 7ویں آیت میں ہمیں ملتا ہے تقریباً ہر سال چھوٹے بڑے 12,000 سے 14,000 زلزلے آتے ہیں، اور ان زلزلوں کی وجہ سے کال پڑتے ہیں، ان زلزلوں کی وجہ سے بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں، اور لوگوں کے گھروں کے گھر اجڑ جاتے ہیں، اور بہت سارے لوگ بھوکا اور پریشان کے عالم میں چلے جاتے ہیں۔ 2005 میں جو ہمارے پاکستان میں کشمیر میں زلزلہ آیا اور ہم سبھی نے دیکھا کہ کیا حال ہو گیا تھا، لیکن یہ صرف پاکستان میں ہے، دنیا بھر میں جب دیکھتے ہیں تو بہت سارے زلزلے آتے رہتے ہیں اور عجیب عجیب سے نشانات ہوتے رہتے ہیں جن کی وجہ سے کال پڑتے ہیں۔ یہ جو ابھی کرونا وائرس کی بیماری پھیلی ہوئی ہے اس کی وجہ سے بھی بڑے خطرات لاحق ہیں کہ ہو سکتا ہے کال کی طرف ہم جائیں۔ میں خداوند سے امید کرتا ہوں کہ ایسا نہیں ہوگا، لیکن ہم جس دور میں رہ رہے ہیں کلام سچ ثابت ہو رہا ہے، اور کلام کی تمام باتیں جو ہمارے خداوند یسوع مسیح نے کہیں وہ ساری سچ ثابت ہو رہی ہیں۔ اور چوتھے نمبر پر ہم دیکھتے ہیں مری پڑے گی۔ مری پڑے گی، اور مری ایک ایسی وبا ہے، یہ ایک ایسی علامات ہے کہ جو ایک دوسرے کو چھونے سے ہوتی ہے۔ یہ عام بیماریوں میں سے ایک بیماری نکلتی ہے جو بہت ساری زندگیوں کو متاثر کر جاتی ہے۔ طاعون ایک بیماری پھیلی، کروڑوں زندگیاں تباہ کر دی۔ ملیریا سے اور نمونیا سے بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں جن سے کروڑوں لوگ، ایڈز سے لوگ مرتے ہیں، اور آج کل ایک کرونا وائرس ہے جس کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں، بہت سارے لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ یہ کلام کا فیصلہ ہے کہ مری پڑے گی، تو یہ ایک یسوع مسیح کی آمد کی ایک یہ بھی نشانی ہے۔ میں نے شروع میں بھی کہا کہ ہم ان 9 باتوں کو سیکھ رہے ہیں جو یسوع مسیح کی آمد سے پہلے ہوں گی، اور حوالہ بھی ہمارا یہی تھا کہ جب تم ان باتوں کو ہوتے دیکھو تو جان لینا کہ وقت نزدیک ہے، بلکہ وہ دروازہ کے پاس ہے۔ تو ان باتوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح بہت جلد آنے والے ہیں، لیکن اس سے پہلے مخالف مسیح کا آنا ضرور ہے، اور مخالف مسیح پر بھی ایک ویڈیو میں آپ کو جلد شیئر کروں گا۔ 5ویں نمبر پر ہم نے دیکھا، چوتھے نمبر پر مری پڑے گی، 5ویں نمبر پر ہے بڑے بڑے بنچال آئیں گے، زلزلے آئیں گے، اور یہ باتیں بھی سچ ثابت ہو چکی ہیں، اور اس کا لوکا 21ویں باب کی 11ویں آیت میں ہمیں ملتا ہے۔ اور 6 نمبر پر قومیں سمندر اور اس کی لہروں سے گھبرا جائیں گی، سمندر اور اس کی لہروں سے قومیں گھبرا جائیں گی، اور یہ جو بڑی بڑی سونامی آتی ہے سمندروں میں، اور ہڑ آ جاتے ہیں، طوفان آ جاتے ہیں، کیا یہ اس سے لوگ خوش ہوتے ہیں؟ خوش نہیں ہوتے، بلکہ گھبرا جاتے ہیں، اور اس کا حل نہیں ملتا۔ جیسے طوفان نوح میں کوئی حل نہ ملا، بہت ساری دنیا غرق ہو گئی، ساری دنیا بلکہ 8 جانوں کے علاوہ۔ میرے عزیز بہنوں بھائیوں، ہمارے ملک میں بھی تھوڑے دن پہلے ہی یہ ایک طوفان آیا ہوا تھا، اور اس نے بہت سارے لوگوں کو نقصان پہنچایا، سمندری طوفان کراچی کی سائڈ پہ۔ اور 7ویں نمبر پر لکھا ہے لیکن جھوٹے مسیح اور جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے۔ ابھی آپ نے دیکھا بھی کہ ایک بہن نے آڈیو ایک میسج کیا کہ 3 دن رات اندھیرا رہے گا، اور اپنے دروازوں کو بند کر کے رکھنا، اور اگر ہمسایہ بھی آ کے کھولے تو نہ کھولنا، کھٹکھٹائے دروازہ اگر ہمسایہ بھی تو دروازہ نہ کھولنا، کہ اس کے اندر آنے سے ابلیس بھی اندر آ جائے گا
اور یہ باتیں بڑی عجیب سی تھیں کہ ابلیس کو کیا دروازے کی ضرورت ہے. ابلیس کو دروازے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ ہوا کے ذریعے سے بھی آ جاتا ہے. اس کو ایسی یہ عجیب سی بات تھی بہن کی. بہت سارے جھوٹے نبی اور جھوٹے مسیح اٹھ کھڑے ہوں گے جو اس بات کا دعویٰ کریں گے. آج تک دنیا میں تقریباً 40 سے زیادہ مسیح ہونے کا دعویٰ کر چکے ہیں لوگ، لیکن وہ جھوٹے ثابت ہوئے ہیں. جھوٹے نبی اور استادوں کی تعلیم کی جو آمیزش کی تعلیم جو آج دے رہے ہیں ان کی بھی برمال ہے، اور وہ بھی کمی نہیں ہے دنیا میں. لیکن ایک اور بات ہے، وہ چند دنوں کی بات ہے یہ بھی کہ بہت سارے لوگوں نے اس بات کا بھی ایک پرچار شروع کیا ہوا ہے کہ جی بال نکلیں گے. اور یہ خدا کے خادم انور فضل صاحب نے کہا ہے آپ کی بائبل میں سے بال نکلیں گے، وہ آپ کو کرونا وائرس سے بچائیں گے. میرے عزیز بہنوں بھائیوں، خدا ان کے خادم بڑے اچھے منجے ہوئے خدا کے خادم ہیں، لیکن ایسے الزامات لگانے سے گریز کریں. اور یہ کلام کی باتیں پوری ہو رہی ہیں. خدا کے خادم نے ایک ویڈیو میں بھی کہا کہ میں نے ایسی بات نہیں کہی، لیکن لکھا ہے کہ جھوٹے نبی اور جھوٹے مسیح بہت سارے اٹھ کھڑے ہوں گے، افواہیں ہوں گی. تو یہ ساری باتیں کلام کی وہ جو یسوع مسیح کی آمد کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں وہ پوری ہو رہی ہیں. تو 7ویں نمبر پر ہم نے یہ جو بات سیکھی ہے کہ جھوٹے نبی اور جھوٹے مسیح، بہت سارے لوگ ایسے دعوے دار ہوں گے کہ میں مسیح ہوں، بہت سارے ایسے دعوے دار ہوں گے کہ میں نبی ہوں، لیکن وہ جھوٹے ہوں گے. 8ویں بات جو ہے، لیکن یہ جان رکھ کہ اخیر زمانے میں برے دن آئیں گے. اچھے دن کی امید نہیں ہے ان دنوں میں ہمیں، اور نہ اچھے دنوں کی امید رکھیں. اگر لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ اب دنیا کا آخر ہونے والا ہے اور ہم مر جائیں گے، ایسی باتیں سے گریز کریں، ایمان میں مضبوط ہوں. اب جو ہے نا ہمارے لیے جو مسیحی ہیں، خدا کے لوگ ہیں، یسوع مسیح کے پیروکار ہیں، ایمان والے ہیں، ان کے لیے اب جو ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ اب ایمان میں مضبوط ہو جائے. ایمان میں مضبوط ہوں گے تو ان برے دنوں کا ہم مقابلہ کر سکیں گے، طوفانوں کا مقابلہ کر سکیں گے، زلزلوں کا مقابلہ کر سکیں گے. مسیح کی آمد میں ہم مضبوط ہو سکیں گے. اور جیسا کہ لکھا ہے کہ جب تم ان باتوں کو ہوتے دیکھو تو جان لو کہ وہ نزدیک ہے، بلکہ دروازہ پر ہے. یسوع مسیح دروازہ پر بالکل قریب ہے. تو برے دنوں کے بارے میں بھی کلام مقدس میں لکھا گیا ہے کہ اخیر زمانے میں، تو یہ اخیر زمانہ ہے جہاں پر برے دنوں کی بھرمال ہے. برے دنوں کے دن برے نہیں ہیں، ایسے دن چل رہے ہیں جن میں برائی بڑی چل رہی ہے. ابھی تو یہ وبا کی وجہ سے سبھی لوگ دعا کر رہے ہیں، جو برے سے برے بھی ہیں وہ بھی دعا کر رہے ہیں کہ میری جان بچانا، یا رب کریم میری جان کو، میرے خاندان کی جان کو بچانا. لیکن بہت برائی ہے ہمارے علاقوں میں، بہت برائی ہے. تو 8ویں نمبر پر برے، پھر ایسی برائیاں ہیں، مذہبی طور پر بھی برائیاں ہیں، منشیات کی برائیاں ہیں، اور بدکاری کی، سنگ دلی کی برائی ہے، ناپاکی کی برائی ہے. معاشرے کو جو معاشرے کا آنے والے وقت کا شکار کر رہی ہیں. یہ بیماریاں ایسی ہیں یا ایسی وبائیں ہیں یا ایسی برائیاں ہیں، یہ آنے والے وقت کا شکار کر رہی ہیں. ان سے بچنے کی ضرورت ہے. میں بہت ساری جگہوں پر جاتا رہتا ہوں اور بہت سارے لوگوں کو طرح طرح کی مشکلات میں اور طرح طرح کی برائیوں میں پھنسا دیکھتا رہتا ہوں. ایسی باتیں یسوع مسیح کی آمد کی نشانی کو پورا کر رہی ہیں یا تصدیق کر رہی ہیں کہ یسوع مسیح اب جلد آنے والا ہے. آخری بات اس کو سیکھیں گے، اور یہ بات ہے بادشاہی کی اس خوشخبری کی منادی پوری دنیا میں، تمام دنیا میں کی جائے گی. تو یہ یسوع مسیح کی آمد کی ایک نشانی ہے. تیار ہو جائیں، بلکہ خود بھی کلام کو سنانا شروع کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں کہ یہ خدا کا پاک کلام ہے. اور یہ خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے متی 24واں باب 13ویں آیت میں. اور یہاں پر جب دنیا میں دیکھتے ہیں اسٹیڈیمز
बहुत सारे बड़े बड़े ग्राउंड, इंटरनेट, इन जगहों पर खुदा के पाक कलाम को शेयर किया जा रहा है। स्टेडियम्स में किया जा रहा है, ग्राउंडों में किया जा रहा है, और बड़े बड़े क्रूसेड रखे जाते हैं, सेमिनार रखे जाते हैं मोबाइल के थ्रू। जैसा कि मैं आपको खुदा के पाक कलाम शेयर करता हूँ, टेलीविज़न के थ्रू खुदा के पाक कलाम को शेयर किया जाता है, मैगजीन्स के, किताबों के थ्रू खुदा उनके पाक कलाम को शेयर किया जा रहा है। और लिखा है पूरी दुनिया में, तमाम दुनिया में बादशाह की खुशखबरी की मुनादी होगी। तो ये वक्त करीब है, अभी मुनादी हो रही है, हर जगह पर मुनादी हो रही है। और हमें ईमान की ज़रूरत है कि हम ईमान में मज़बूत रहें। ईमान में मज़बूत रहने से ही हम इस सारे दौर का मुकाबला कर सकेंगे, बुराई के ज़माने का मुकाबला कर सकेंगे, बुनचाल का, काल का और लड़ाइयों झगड़ों का मुकाबला कर सकेंगे ईमान के थ्रू। हमारे लिए जो ख़ास बात है कि वो वक्त आ चुका है, जो कलाम में पूरी बातें हो रही हैं, अब वक्त अखीर है, यानी आखिरत की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और यहाँ पर जब आखिरत की तरफ बढ़ना है, लिखा है मुकाशफा की किताब में, जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो ज़िंदगी का ताज पाएगा। हमेशा की ज़िंदगी का ताज हासिल करने के लिए, खुदावंद से बरक़ात या खुदावंद की हजूरी में जाने के लिए, अगर आप चाहते हैं कि आप खुदा की हजूरी में जाएं, तो मेरे अजीज़ बहनों भाइयों, अपने आप को खुदावंद के लिए तैयार करें। वक्त करीब है। 9 बातें हमने सीखी हैं, मैं जल्दी से दोबारा इनको शेयर कर देता हूँ। नंबर 1, कौम पर कौम चढ़ाई करेगी। नंबर 2, सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी। नंबर 3, जगह जगह काल पड़ेंगे। नंबर 4, बड़े बड़े बुनचाल आएंगे। नंबर 5, मरी पड़ेगी। और नंबर 6, कौमें